بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے ہیں ایک نئی سٹوری ہارر گیلیکسی سینٹر میں۔ ہاں سنو، اور نہایت عمل سے جب نازک ہو گئی تو وہ ایک جادوگر کے ہاتھ لگ گئی۔ مرنے سے قبل اس جادوگر نے اپنی تمام شکتیاں نازی کو دے دی اور اس کا نیا نام سونالی تجویز کیا گیا۔ سونالی بھی اپنی ماضی کو جاننے کے لیے کوشاں تھی۔ محسوس ہوتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی قوت کے لیے وہ بہت سے انسانوں کو قربان کر رہی ہے۔ اس کا آخری ہدف تم ہو، کیونکہ تم چاند کی 14ویں کو پیدا ہوئے ہو۔ میں نے 3 سالوں میں تمہاری معلومات حاصل کی ہیں۔ کیا الفاظ تھے! الفاظ یا ایٹم بم! اس کو زمین اور آسمان ہلتے ہوئے سماعتوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد باطل کے پرستاروں کو ختم کرنا تھا، اور اب وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ اس کی بہن ہی باطل کی پرستار تھی، کیا وہ اس کو ختم کر پائے گا؟ اس زمین سے اس سے بزدل اور ظالم آدمی کوئی بھی نہ ہوگا۔ اسے ماضی یاد آنے لگا جب اس نے خود سے اور استاد محترم سے ایک وعدہ کیا تھا، میں حق کا پرستار ہوں اور ہر حال میں شیطانوں کو شکست دے کے رہوں گا، چاہے وہ میرے اپنے ہی کیوں نہ ہوں۔ اب باطل کا خاتمہ اس کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا۔ وہ کالے پہاڑوں کے پاس پہنچ چکا تھا اور اس غار کو دیکھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو اندر نایاب یا سونالی بیٹھی ہوئی تھی۔ غار میں ایک طرف انسانی ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تاہم سونالی کا چہرہ ویسا ہی تھا۔ ایک طرف کالی کا بت نصب تھا اور وقار، تم یہاں؟ سونالی بولی۔ ہاں، تمہیں کیوں حیرت ہو رہی ہے؟ تم اپنا ماضی جاننا چاہتی ہو نا؟ ہاں، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ میں جان گیا ہوں۔ وہ وقار نے اس سے سب کچھ بتا دیا۔ تم میرے بھائی ہو۔ وہ اس کے قریب ہوئی۔ پیچھے ہٹ جاؤ، تم میری بہن نہیں ہو، کیونکہ تم نے لاتعداد معصوم انسانوں کا خون پیا ہے اور تم کو مارنے کے لیے آیا ہوں یہاں۔ ٹھیک ہے، تم یہی چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں تو میں مر جاؤں گی۔ اور سونالی نے چھری اٹھا کر اپنی نفس کاٹ لی اور نیچے گر گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، اور پھر اس کی روح اس کے جسم کو چھوڑ گئی۔ وقار بے ساختہ رونے لگا۔ ایک سنسنی خیز ڈراؤنی کہانی۔ وقار، وقار، وقار! وقار کی والدہ مسز عظمت مسلسل اس کو پکار رہی تھیں، جبکہ وقار حسب معمول لمبے تان کر سویا ہوا تھا۔ اس کی والدہ اس پر بہت حیران ہوئی کہ کیسے 5 وقت کی نماز پڑھنے والا اتنی لمبی تان کر سو جاتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر، بیٹا اٹھ جاؤ، 11 بج گئے۔ کیوں تنگ کر رہی ہیں ماما؟ وقار حسب معمول ناگواری سے بولا۔ سونے دینا مجھے۔ مسز عظمت نے آگے بڑھ کر اس سے کمبل چھین لیا اور ایک بار پھر اس کو اٹھانے میں کوشاں ہو گئی، اور وقار حسب معمول آنکھیں مسلتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ عظمت بیگ اور مسز عظمت کی لو میرج ہوئی تھی۔ ان کی 2 اولادیں تھیں، تاہم عظمت صاحب پہلے سے شادی شدہ بھی تھے۔ ان کی بیوی وفات پا چکی تھی، اس لیے انہوں نے مسز عظمت سے دوسری شادی کر لی۔ ان کے بڑے بیٹے کا نام وقار اور بیٹی کا نام نادیہ تھا، جسے سب پیار سے نازی کہتے تھے۔ ان کی زندگی مکمل تھی۔ وہ سبھی خوشگوار اور مثالی زندگی گزار رہے تھے۔ عظمت صاحب کا بزنس کئی ممالک میں پھیلا ہوا تھا، جسے صرف عظمت صاحب ہی سنبھال رہے تھے۔ مال و جائیداد عظمت صاحب کو ورثے میں ملی تھی۔ شادی سے پہلے بھی مسز عظمت ایک برہمن ہندو تھی، لیکن بعد میں اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ مسلمان ہو گئی۔ ان کے والد بچپن ہی میں مر گئے تھے۔ وہ اپنے 2 بھانجوں کے ساتھ تھیں۔ پھر ان کی ملاقات عظمت صاحب سے ہوئی اور وہ اسلام قبول کر کے ان کے نکاح میں آ گئیں، جس پر ان کے دونوں بھانجوں نے ان کی شدید مخالفت کی۔ وہ 23 جون کا ایک گرم دن تھا جب عظمت بیگ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ مسز عظمت کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، پھر بھی انہوں نے حوصلہ نہ ہارا اور عظمت صاحب کے بزنس کو سنبھال کر اپنے بچوں کی تربیت میں مشغول ہو گئی۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس وقت نازی 3 برس کی تھی اور وقار 5 برس کا تھا۔ عید الفطر آنے میں 1 دن باقی تھا۔ یہ پہلی عید تھی جو مسز عظمت بیوہ ہونے کے بعد گزارنے والی تھی۔ وہ سبھی شاپنگ کے لیے گئے۔ نازی پانی پینے کے لیے مارکیٹ سے باہر آئی اور راستہ بھول کر اپنی فیملی سے بچھڑ گئی۔ مسز عظمت اور وقار نے مل کر بہت تلاش کیا، مگر وہ نہ مل سکی۔ آبادی سے دور ایک سرسبز پہاڑ تھا جس میں غار بنی ہوئی تھی۔ غار سے
इस वक्त रोशनी आ रही थी। ये रोशनी इस आग की थी जो उस वक्त गार में सोनाली ने लगा रखी थी और एक इंसान को एक मंत्र याद करवा रही थी। अजीब, तू काला जादू सीख कर क्या करेगा? सोनाली ने पूछा। मुझसे ज़्यादा काले जादू की माहिर तो तू है, तू क्या करेगी? अजीब ने जवाब देने के बजाय एक और सवाल दागा। मैं तो शैतान आका की दासी हूँ। मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, अपना माजी जानना। ये जानना चाहती हूँ कि मेरी माँ कौन है, क्या बाप का क्या नाम है। परंतु अगर शैतान आका ने मुझे ये बात फरामोश कराने की आज्ञा दे दी तो मैं इनकी आज्ञा का पालन करूँगी, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला है खुद को शैतान ही की दासी ही पाया है। मैं शैतान देवता की दासी हूँ और मैं इसकी सेवा करती रहूँगी। हाँ, तेरी वफादारी देखकर शैतान देवता तुम्हें नई नई शक्तियाँ देता है। कल ही इसने तुम्हें हवा में उड़ने की शक्ति से नवाज दिया है। हाँ जी, ये तो मेरे आका की कृपा है, वो मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं। लगता है तुमको अमर होने का तरीका भी एक रोज़ बता देंगे। हाँ हाँ जी, अगर मैं अमर हो गई तो दुनिया में हर तरफ मेरे शैतान आका का चर्चा ही होगा और मैं इस दुनिया पर हुकूमत करूँगी और इस तरह अपना माजी भी जान पाऊँगी। इसने सवाल किया। हाँ जी, अपना माजी भी जान लूँगी। खैर छोड़ो, तुम जाओ, अब काफ़ी रात हो गई है, सोनाली ने कहा और अजीत निकल पड़ा। डिफेंस में दो महलनुमा कोठियाँ बिल्कुल आमने सामने थीं, एक मिसेस अजमत बेग साहब की और दूसरी राम गोपाल की। राम गोपाल नया नया पाकिस्तान आकर आबाद हुआ था। इसकी बेटी का 2 बरस पहले देहांत हो गया था। इसकी 4 औलादें थी, एक बहन जिसकी अब तक शादी ना हो सकी थी क्योंकि वह एक ज़हनी मरीज़ा थी और इसको पागल खाने में एडमिट करवाया था। राम गोपाल के सबसे बड़े बेटे का नाम अर्जुन गोपाल था, जो एक कामयाब हार्ट सर्जन था। इसके अलावा इसका अपना ज़ाती हॉस्पिटल भी था। इसकी पत्नी का नाम राधा था। राम गोपाल का छोटा बेटा राम गोपाल कॉलेज में बीएससी कर रहा है। दोनों भाइयों से छोटी प्रीति गोपाल थी जो सेकेंड ईयर में पढ़ती थी। सबसे छोटा प्रदीप था जो कि बहुत ही शरारती था। अजमत बेग का एक ही बेटा था कामरान। दोनों ख़ानदानों में मज़ाहिब का फ़र्क होने के बावजूद गहरी दोस्ती थी। कामरान और राज बेस्ट फ्रेंड थे। आज सुबह से ठंडी हवा चल रही थी, मौसम बहुत खुशगवार था। जब कामरान ने राज घर की डोरबेल बजाई तो प्रीति ने दरवाज़ा खोला। कुछ लम्हात एक दूसरे को देखते के देखते ही रह गए। आपका तारू? प्रीति ने बोलने की इब्तिदा की। जी, मेरा नाम कामरान है और मैं साथ वाले बंगले में रहता हूँ, कामरान ने बताया। अच्छा जी, तो मैं क्या करूँ? प्रीति को एकदम गुस्सा आ गया। दरअसल मैं तो कामरान बोल न सका। आप क्यों तशरीफ़ लाए हैं, बताना पसंद फरमाएंगे? प्रीति ने सवाल किया। मैं रात से मिलने आया हूँ, कामरान बोला। वो क्यों? प्रीति ने गुस्से से पूछा। इसलिए कि कामरान ने इतना ही कहा था कि राज टपक पड़ा। ओए कामरान, क्या हुआ? क्या कर रहे यार? इधर आ तू, राज ने कहा। मैं तुमसे मिलने आया था, कामरान बोला। तो तू बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आ जा, राज ने कहा और अंदर ले गया। प्रीति हैरत से दोनों को देखती रह गई। कार में से ऊंचे ऊंचे श्लोक पढ़ने की आवाज़ें आ रही थी। काली का देव कामत बुद्ध के सामने 2 मासूम बच्चों की लाशें पड़ी हुई थी, जिनका खून कुछ देर पहले सोनाली पी चुकी थी। अल्लाह! और अब श्लोक पढ़ने में मसरूफ़ थी। अचानक कार में खूब अंधेरा छा गया, बिजलियाँ चमकने लगीं और साथ ही काली के बुद्ध की आंखों में चमक आ गई और सोनाली का चेहरा चमक उठा। इसकी मेहनत रंग लाई। बुद्ध के मुंह से आवाज़ आई, ए दासी, हम तेरी सेवा से बहुत खुश हैं। मांग, हमसे क्या मांगती है? इस दुनिया के देवता सोनाली कुफर बकने लगी और भौंकती गई। समंदरों, कायनात और हर शय के मालिक और ए मेरे काले शैतान आका, मैं अपना माजी जानना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप कोई ना कोई उपाय ज़रूर निकालेंगे। ए छोरी, इसके लिए तुझको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। लगता है तू ठीक लालन पालन नहीं मिल रहा तुझे, परंतु तूने हमारी बहुत सेवा की है, इस कारण हम तुझे इसका उपाय बताते हैं। तुझे 40 नौजवानों की बलि देनी पड़ेगी। ख्याल रखना, आखिरी नौजवान चांद की 14वीं तारीख को 12 बजे पैदा हुआ।
یہ نوجوان روحانی طاقتوں کا مالک ہے اور تمہارا مقابلہ اس سے بہت سخت ہوگا۔ اور اب ہم جا رہے ہیں۔ پریتی تم یہاں ہو اور میں پورے کالج میں تم کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ پریتی کی سہیلی چمپا بولی۔ کیا ہے چمپا؟ پریتی جو کامران کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی ناگواری سے بولی۔ پریتی ہم پکنک پر جا رہے ہیں۔ اچانک بلوان ٹپک پڑا۔ اوفو، اتنی خوشی کی خبر اس بلوان کے بچے نے ہی سنائی تھی۔ پریتی کو غصہ آ گیا۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ یہ خوشی کی خبر میں تم کو سناؤں تو میں تم کو دوبارہ سنا دوں گا۔ راہل بھی ٹپک پڑا۔ بس کرو چمپا، غصے سے بولی۔ تم سب کا خون پی جاؤں گی میں اگر دوبارہ بولے۔ پھر ایسا ہی ہوگا۔ بالکل ریاض احمد ایک پراسرار آدمی کی طرح چمپا کے پراسرار لہجے میں بولی تو سبھی ہنس پڑے۔ ان 4 لوگوں پر مشتمل یہ گروپ کالج میں بہت مشہور تھا۔ راہل اور بلوان دونوں ہی پریتی سے پیار کرتے تھے، جبکہ چمپا راہل کے لیے پیار کا جذبہ رکھتی تھی، جس سے راہل واقف تھا، اور چمپا بھی راہل اور پریتی اچھے دوست تھے۔ ہمارا کالج پکنک کس جگہ جائے گا؟ چمپا حسب معمول شریر لہجے میں بولی اور سب ہنس پڑے۔ حالانکہ ہنسنے کی بات تو نہیں تھی، غار میں شیطانی کہہ کے گونج رہی تھی۔ اجیت، میں بہت خوش ہوں۔ میں 10 نوجوانوں کی بلی شیطان دیوتا کو دیکھ چکی ہوں اور یہ بھی پتہ لگا چکی ہوں کہ وہ نوجوان جو کون ہے جو چاند کی چوتھ دن کو 12 بجے پیدا ہوا ہے، جو کہ ہمارا آخری شکار ہوگا۔ میں اپنا ماضی جان لوں گی۔ سونالی نے خوشی سے کہا۔ کیا واقعی؟ اگر تو اتنی خوش ہے تو میری ایک اچھا پوری کروا دے۔ کچھ دنوں سے انسانی خون اور گوشت کے مزے نہ لے سکا، مجھے انسانی خون پلا دے۔ اجیت لالچی لہجے میں بولا۔ اچھا جلدی کر، سونالی بولی، اور ایک نہایت معصوم بچہ ان کے سامنے کھڑا رو رہا تھا۔ اجیت صبر نہ کر سکا اور اپنے نوکیلے دانت اس بچے کی نازک گردن میں بے بس کر دیے۔ بچے کی چیخوں نے آسمان کو سر پر اٹھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ایک ڈھانچہ پڑا ہوا تھا اور اجیت کے کہکے دور دور تک سنائی دے رہے تھے۔ صفاق، میں تم سے پریم کرنے لگی ہوں۔ پریتی نے اپنا حال دل سنانے میں ہرگز گریز نہ کیا۔ کیا؟ کامران حیرت میں ڈوبے ہوئے الفاظ میں بولا۔ وہ دونوں ایک ریسٹورینٹ میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور تم؟ پریتی گہری نظروں نے اسے دیکھا۔ میں بھی تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور تم کو کھونا نہیں چاہتا۔ ہمارا مذہب ایک نہیں ہے تو تم کیا میرے لیے مسلمان ہو سکتی ہو؟ میں تمہارے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ میں ابھی اور اسی وقت مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ پریتی ایک دیندار آواز نے پریتی کو پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ پریتی اور کامران کے رونگٹے کھڑے ہوئے کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں۔ راہل کیسے ہو؟ چمپا نے پوچھا۔ پریتی نظر نہیں آ رہی، راہل نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ پریتی اب بھگوان کو پیاری ہو گئی ہے۔ الفاظ تھے یا بم بلاسٹ ہوا تھا؟ راہل کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ کیا بک رہی ہو؟ راہل نے نیم بے ہوشی کی حالت میں بولا۔ ہاں راہل، میں نے اس کی ارتھی دیکھی ہے۔ حقیقت ہے وہ سنسار میں نہیں ہے۔ کیا پریتی مر گئی؟ ہاں پریتی مر گئی، میں بھی مر جاؤں گا۔ نہیں راہل، اس کی حالت بہت ابتر تھی۔ پریتی کی موت کا تزمہ اسے پاگل کر چکا تھا۔ چمپا سے راہل کی حالت دیکھی نہ گئی۔ اس کا ہاتھ اپنے دل کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ پریتی کی موت نے 3 انسانوں کو برباد کر ڈالا۔ ایک کامران جو کہ خودکشی کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا، یعنی کہ حرام موت کو گلے لگا لیا۔ دوسرا راہل جو پاگل خانے میں تھا، اور تیسری چمپا جس کی ارتھی جل رہی تھی۔ پریتی نے جیسے ہی اپنے والد کو دیکھا تو کانپ کر رہ گئی کیونکہ وہ بہت غصے میں تھے۔ تجھ کو اپنی بیٹی کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے؟ بھگوان کرے تو نرک میں جا۔ اتنا کہتی وہ پریتی پر اپنی گن خالی کر چکے تھے اور ساتھ ہی کامران نے خودکشی کر لی اور اس کی روح بھٹکنے لگی جس کو آکاش نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ بعد میں ازبر صاحب نے دوسری شادی کر لی اور شادی کرنے کے بعد جگہ چھوڑ دی۔ ہیلو، ایک لڑکی نے وقار کو پکارا۔ جی فرمائیے، وقار سنجیدہ لہجے میں بولا۔ میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، لڑکی نے کہا۔ فرمائیے، وقار نے بدستور نرم آواز میں بولا۔ یہاں نہیں، کہیں اور بیٹھ کر، لڑکی بولی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔
کیا آپ مجھے کچھ بتانا پسند فرمائیں گی محترمہ؟ وقار بولا۔ میرا نام وہ دراصل میرا نام نایاب ہے، میں آپ کو بہت پیار کرنے لگی ہوں۔ کیا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وقار پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جی میں سچ کہتی ہوں، نایاب بولی اور اٹھ کر چلی گئی۔ آکاش جادوگر شیطان خالص الخاص خدمتگار تھا۔ اس نے بے شمار انسانوں کی بھیڑ کی تھی۔ وہ ایک انسان نما بھیڑیا تھا۔ اس کے پاس بہت سی شکتیاں تھیں، لیکن اس نے محسوس کیا کہ وہ قریب المرگ ہے۔ چنانچہ اس کو کسی ایسے انسان کی تلاش تھی جو اس کی شکتیوں کی حفاظت کر سکے۔ انہی دنوں اس کی ملاقات نازی سے ہوئی اور پھر وہ اسے اپنی قیام گاہ لے گیا اور اس کا نیا نام سونالی رکھ دیا۔ اس کے بعد آکاش کا دیہانت ہو گیا، یعنی کہ جہنم واصل ہوا، کمبخت، اور اس کی تمام شکتیاں سونالی کو مل گئیں۔ اور انہی دنوں سونالی کی ملاقات اجیت سے ہوئی۔ وہ اس کو کالا جادو سکھانے لگی۔ ایک رات سونالی کو خون کی بہت طلب محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے پاس اجیت کے علاوہ کوئی نہیں تھا، چنانچہ وہ اجیت ہی کا خون پی گئی۔ بعد میں کیا اس نے اپنا ماضی جاننے کے لیے کالے چلے کا آغاز کر لیا، اور پھر آخری انسان جو چاند کی چودھری کو پورے 12 بجے پیدا ہوا، اس کو بھی ڈھونڈ کر اپنے قابو کرنے کے لیے کوشاں ہو گئی۔ تاہم وقار بھی کچھ نورانی عملیات سیکھ چکا تھا۔ اس نے اپنی گمشدہ بہن کے فوراً بعد باطل کا خاتمہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ اس کی بہن ہی باطل کی پرستار بن چکی ہے، شیطان آقا کی سیوا کرنے لگی ہے اور آدم خور بن چکی ہے۔ وہ صرف اور صرف یہ جان پایا تھا کہ اس کی بہن زندہ ہے۔ وہ اپنی بہن کے متعلق اور بھی بہت کچھ جاننا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے اپنے استاد محترم سے رابطہ کیا۔ انہوں نے اس کو 3 دن کا ایک عمل بتایا۔ وہ عمل انتہائی خطرناک تھا۔ پہلے اس نے نہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب اپنی بہن کی یاد دل تڑپاتی تو اس کا دل بھر آتا۔ بالآخر اس نے چلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن وقار نے یہ بات مسز عصمت کو نہیں بتائی، کیونکہ اپنی بیٹی کو کھو دینے کے بعد وہ بہت بہمی ہو چکی تھی اور کسی بھی قسم کا رسک لینے کے لیے تیار نہ تھی۔ 30 انسانوں کی بلی دے چکی ہوں اور اب صرف 11 انسانوں کی بھیڑ باقی ہے۔ سونالی کے کہہ کے آسمان کو چھو رہے تھے، اچانک غار میں سفید رنگ کا دھواں نمودار ہوا۔ بولو اے درگشت آتما، کیوں آئی ہے؟ سونالی نے کہا۔ اے شیطان کی کالی ملکہ، آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔ ہاں کہو، سونالی بولی۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ وقار ایک چلہ کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی بہن کا پتہ چلانا چاہتا ہے۔ اس واسطے میں نے آپ کو زحمت دی ہے۔ کیسی بہن؟ سونالی نے حیرت سے پوچھا۔ وقار نے تو مجھے اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ یعنی سونالی، یعنی نایاب اور وقار آپس میں بہت فری ہو چکے تھے۔ کالی ملکہ، کہیں وہ چھوڑا آپ کی حقیقت تو نہیں جان گیا؟ نہیں، ایسا نہیں لگتا۔ خیر، میں آج وقار سے ملتی ہوں، اب تم جا سکتے ہو۔ اور سفید دھواں غائب ہو گیا۔ سونالی نے اس وقت تالی بجائی تو ایک نہایت مکروہ چہرے والی چڑیل سامنے آئی۔ اس کی صرف ایک آنکھ تھی اور ناک اور کانوں کے نام و نشان بھی نہ تھے۔ پورے جسم پر سنہری بال اگے ہوئے تھے۔ یہ سونالی کی بہت خاص طاقت تھی۔ نیزار چڑیل، فوراً ایک انسان کا بندوبست کرو۔ جو حکم آپ کا۔ تھوڑی دیر بعد غار میں ایک نوجوان بے ہوش پڑا تھا، جو کوئی اور نہیں بلوان تھا۔ وہ اسے اٹھا لائے۔ ٹھیک ہے نیزار، اب تم دفع ہو جاؤ۔ وہ غائب ہو گئی۔ سونالی نے جلدی سے بلوان کو کالی کے قدموں میں لٹایا اور اس کی گردن پر چھری پھیر ڈالی۔ بلوان کی چیخیں آسمان کو چھونے لگیں اور اس کا جسم تڑپنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں غار میں اندھیرا چھا گیا، اتنا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دے رہا تھا۔ صرف کالو کی آنکھوں سے روشنی پھوٹ رہی تھی، جس میں ظاہر سی بات ہے کہ شیطان ہی کی کارستانیاں تھیں، جس کی لو میں سونالی نے بلوان کا گوشت کھا رہی تھی۔ اور کچھ ہی دیر میں وہاں ایک ڈھانچے میں اضافہ ہو چکا تھا۔ ایک نہایت مکروہ آواز سنائی دی۔ ہم نے تیری بلی قبول کر لی۔ اے داسی، بول کیا چاہتی ہے تو؟ گرو جی، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وقار کس سلسلے میں چلہ کرنے والا ہے۔ یہ ہم نہیں بتا سکتے، پرنتو اور اب سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ اور سونالی اپنی پہلی ناکامی پر غصے میں مغلظات بکنے لگی۔
رات نے کالی چادر ہر طرف پھیلا دی تھی، ہر طرف خوفناک سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، لوگ اپنے اپنے گھروں میں لحافوں میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ ایسے ماحول میں الو کی منحوس آواز خاموشی کے گہرے سمندر میں کنکر ڈال رہی تھی۔ ایسے پراسرار ماحول میں وقار اپنے گھر سے باہر نکلا۔ اس نے سردی سے بچنے کے لیے کوئی مکمل انتظام نہیں کیا ہوا تھا، مگر سچ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے آگے ہماری تمام تدابیر ناکام ہو جاتی ہیں۔ وہ قبرستان کے گیٹ تک آ گیا، گور کر گہری نیند میں تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا کہ اچانک ایک الو کی قریب آواز میں چیخا تو بے ساختہ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ اگرچہ وہ ایک بہادر انسان تھا، لیکن یہ ایک ایسا مرحلہ تھا جس میں بڑوں بڑوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ اب وہ قبرستان میں داخل ہو چکا تھا۔ اچانک موسلادھار بارش شروع ہو گئی، بادل گرجنے لگے، دور سے کتے بھونکنے لگے جیسے انہوں نے جنات کو دیکھ لیا۔ الو اپنی منحوس آوازوں میں چیخنے لگے اور اوپر سے وقار کا پورا وجود بھیگ چکا تھا، ہر طرف کیچڑ بن چکا تھا۔ اور ایک قدم آگے بڑھایا تو اس کو دو کتے اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ مکمل طور پر لرز رہا تھا، درخت بھی قریب نہ تھا اور اوپر طرف سے ہر طرف کیچڑ بن چکا تھا۔ کتے اس کے قریب آنے ہی والے تھے۔ دونوں ہی کتے خونخوار لگتے تھے، اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ تو وہ جانتا تھا کہ ہر کسی کو ایک نہ ایک روز مرنا ہی ہے اور اس سے بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، لیکن اتنی دردناک موت جس میں اتنی اذیت پوشیدہ ہے، اس کا گمان نہیں تھا۔ جب انسان مکمل طور پر بے اختیار ہو جاتا ہے تو کچھ نہیں کر سکتا، بے بس ہو جاتا ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، اور تب ہی اس کو اپنا اللہ یاد آتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، اس کو اللہ یاد آئی اور اس نے آیت الکرسی پڑھ کر کتوں کی طرف پھونک ماری تو دونوں کتے غائب ہو گئے۔ بارش اب برف باری میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ گرتا پڑتا جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس کو کچھ تھکن محسوس ہوئی۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ ماما! ناشتے کی ٹیبل پر اس نے مسز عصمت کو پکارا۔ بولو وقار، میں سن رہی ہوں، مسز عصمت بولی۔ ماما، کل رات کو بہت برف باری ہوئی ہے، کیا آپ نے دیکھا؟ وقار بولا۔ بیٹا، تم نے کیا کوئی خواب دیکھا ہے؟ کل پوری رات جاگتی رہی، برف تو کیا بارش کی ایک بوند تک نہیں برسی ہے۔ کیا؟ جسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ رات کا واقعہ یاد آیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اسے اپنی بہادری پر رشک ہونے لگا۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دماغ اور دل کے درمیان ایک جنگ جاری تھی۔ اس کے ساتھ جب میں جو حیرت انگیز، خوفناک، دہشت ناک واقعات ہوتے تھے، کیا وہ خواب تھے؟ لیکن نہیں، میں نے تو رات کو خود سب کچھ محسوس کیا ہے، اور سب سے اہم بات، اس نے روم میں شب میں بھیگا ہوا لباس بھی موجود تھا۔ لیکن اس کی ماما کہہ رہی تھی کہ رات کو بارش نہیں ہوئی۔ بیٹا، کن خیالات میں کھو گئے ہو؟ مسز عصمت نے اس کو خیالات کی دنیا میں گم دیکھا تو چپ نہ رہ سکی۔ کہیں نہیں ماما، وہ چونکا۔ ناشتہ کرو بیٹا، ٹھنڈا ہو رہا ہے، تم نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کھایا، مسز عصمت بولی۔ ماما، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ بے دلی سے بولا اور پھر گھر سے نکل گیا۔ تم کس سلسلے میں چلا کرنا چاہتے تھے؟ نایاب نے اس سے ملتے ہی پہلا سوال داغا۔ وہ دراصل میں ایک پری کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا تھا، وقار نے بہانہ گھڑا۔ اوکے، نایاب نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ سمجھی تھی کہ وقار اس کی حقیقت سے واقف ہو گیا۔ کیا ہوا وقار؟ کچھ نہیں، نایاب بولی۔ جب سے ہم ملے ہیں نایاب، تم نے اپنا ماضی ہی نہیں بتایا کہ تم کون ہو، کیا کرتی ہو اور پہلے کیا کرتی تھی۔ کچھ نہیں، نایاب غیر دماغی سے بولی۔ تم کوئی چڑیل یا جادوگرنی تو نہیں؟ وقار نے مذاق کیا اور نایاب کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ تمہارا چہرہ تو ایسا مان پڑ گیا جیسے تم سچ مچ کی جادوگرنی ہو یار، وقار بدستور مذاق میں بولا۔ تو دونوں ہنسنے لگے۔ ایک بات بتاؤں؟ وقار بولا۔ فرمائیے، نایاب بہت ادب سے بولی، جو کہ اس کی فطرت کا حصہ ہرگز نہیں تھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے گال پر یہ دل مجھے کس کی یاد دلاتا ہے؟ کس کی؟ نایاب نے پوچھا۔ میری بہن نازی کی، وقار نم لہجے میں بولا۔ کیا وہ مر گئی؟ نایاب افسردہ لہجے میں بولی۔ نہیں، پتہ نہیں معلوم، وقار بولا۔ کیا مطلب؟ نایاب نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں، وہ کھو گئی تھی بچپن میں اور پھر نہیں ملی۔
تم لوگوں نے اخباروں میں اس کی تصویر دی ہوتی تو شاید مل جاتی۔ تم کیا سمجھتی ہو ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم نے بہت کوشش کی لیکن وہ نہ ملنی تھی نہ مل سکی، وقار نے افسردہ لہجے میں کہا۔ چھوڑو یار، باہر چلتے ہیں، نایاب بولی۔ میرا موڈ نہیں ہے، وقار ناگواری سے بولا، لیکن میں جان چکی ہوں کہ تمہاری نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے میں جا رہی ہوں۔ اور اس طرح ان کے دلوں میں نفرت نے پہلی انگڑائی لی۔ امام صاحب بہت ہی میٹھے اور پیارے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ترجمہ اور تفسیر بھی۔ ہر کوئی ان کی میٹھی آواز کے سحر میں کھویا ہوا تھا۔ وہ آخری آیت پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ بھی کر رہے تھے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی کا رفیق کار بنایا ہوا ہے جو ایمان نہیں رکھتے، اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بزرگوں کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ نے ہم کو یہی حکم دیا ہے، کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کے کام کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ بھلا تم اللہ کی نسبت ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ اور امام صاحب نے قرآن شریف بند کر دیا۔ سبھی لوگ اٹھ کر جانے لگے لیکن ان کا بیٹا ثاقب ان کے پاس ہی بیٹھا رہا، اور وہ ایسے ہی گھر جا کر کرتے بھی کیا۔ ثاقب کی والدہ عائشہ خاتون کا 2 برس پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ ثاقب اور اس کے والد زیادہ تر مسجد ہی میں قیام کرتے۔ وقار نے امام صاحب سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی تھی، انہی سے عملیات سیکھے تھے۔ وہ وقار کے استاد محترم تھے۔ آج وہ ان کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ بیٹا، کیا تمہیں معلوم ہے ہمارے پڑوسی شہر اسلام آباد کے ایک گاؤں میں لوگ غائب ہو رہے ہیں اور ان گمشدہ لوگوں کا دوبارہ نام و نشان بھی نہیں ملتا رہا؟ جی ہاں استاد محترم، میں جانتا ہوں۔ کیا تم نے پرسوں رات کوئی عمل کرنا چاہا تھا؟ امام صاحب بولے۔ استاد صاحب، آپ کو معلوم تو ہے میری بہن کھو گئی ہے۔ میں نے اس کو بہت ہی زیادہ ڈھونڈا مگر وہ نہیں مل سکی۔ میرے علم میں ہے، استاد محترم بولے۔ میں اس کے متعلق جاننا چاہتا ہوں۔ میں جان چکا ہوں اور یہ بھی جان گیا ہوں کہ لوگوں کو غائب کون کروا رہا ہے، استاد محترم بولے۔ کیا؟ وقار کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ بیٹا وقار، میری بات نہایت غور سے سنو۔ جب بہت پہلے نازی کھو گئی تھی تو وہ ایک جادوگر کے ہتھے لگ گئی تھی۔ مرنے سے قبل اس جادوگر نے اپنی تمام شکتیاں نازی کو دان کر دی اور اس کا نیا نام سونالی تجویز کیا۔ سونالی بھی اپنا ماضی جاننے کے لیے کوشاں ہے۔ محسوس ہوئے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اور اسے اپنی قوت کے لیے وہ بہت سے انسانوں کو قربان کر رہی ہے۔ اس کا آخری ہدف تم ہو، کیونکہ تم جانکی کی 14ویں کو پیدا ہوئے ہو۔ میں نے 3 سالوں میں معلومات حاصل کی۔ کیا الفاظ تھے یا بم تھے؟ اس کو زمین و آسمان ہلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد باطل کے پرستاروں کو ختم کرنا تھا، اور اب وہ کیا کرے گا کیونکہ اس کی اپنی بہن ہی باطل کی پرستار ہو گئی تھی؟ کیا وہ اس کو ختم کر پائے گا؟ اگر نہیں کرے گا تو اس زمین میں اس سے زیادہ بزدل اور ظالم آدمی کوئی نہیں ہوگا۔ اسے ماضی یاد آنے لگا جب اس نے خود سے اور استاد محترم سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں حق کا پرستار بنوں گا اور ہر حال میں حق کا ساتھ دوں گا، شیطانوں کو اور شیطانی قوتوں سے لڑوں گا، چاہے وہ میرے اپنے ہی کیوں نہ ہوں۔ قدرت نے اس کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جو ایک انتہائی آزمائش کا لمحہ تھا، جہاں آگے کنواں اور پیچھے کھائی تھی، مگر استقامت اور استقلال اس کے ساتھ تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، کیونکہ اس نے اپنی بہن کا برسوں لمبا انتظار کیا تھا، لیکن اب باطل کا خاتمہ اس کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا۔ بیٹا، تم کیا سونالی کا خاتمہ کرو گے؟ تم اپنی سگی بہن کا خاتمہ کرو گے؟ بابا جی بولے۔ جی استاد محترم، میں اس کا ہر حال میں خاتمہ کروں گا۔ میں کیا کروں گا؟ وہ پرعزم لہجے میں بولا۔ سب شیطانی طاقتیں دیکھیں گی۔ تو پھر استقامت سے کام لو بیٹے۔ اور یہاں سے مشرق کی طرف کالے پہاڑوں میں ایک غار ہے جہاں سونالی کا قیام ہے، تم فوراً پہلے اس کا خاتمہ کرو۔ اس کو شرح ارض سے ایک ناسور کا خاتمہ کر لو۔ ٹھیک ہے بابا جی، وقار بولا۔ وہ کالے پہاڑوں کے پاس پہنچ چکا تھا، اسے وہ غار دکھائی دے گی۔ وہ اندر داخل ہوا تو اندر نایاب یا سونالی بیٹھی ہوئی تھی۔ غار میں ایک انسانی ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ سونالی کا چہرہ ویسا ہی تھا، ایک طرف وہی منحوس بت نصب تھا
وقار تم یہاں؟ سونالی بولی۔ ہاں، میں تمہیں حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ تم اپنا ماضی جاننا چاہتی ہو؟ ہاں، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ میں جان گیا ہوں کہ تم کون ہو، اور وقار نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ کیا تم میرے بھائی ہو؟ وہ اس کے قریب ہوئی۔ پیچھے ہٹ جاؤ، تم میری بہن نہیں ہو، کیونکہ تم نے لاتعداد معصوم انسانوں کا خون پیا ہے، اور تم اللہ پاک کی زمین پر ایک ناسور ہو۔ میں تم کو مارنے کے لیے آیا ہوں یہاں۔ ٹھیک ہے، تم یہی چاہتے ہو نا کہ میں مر جاؤں، تو میں مر جاؤں گی۔ اور سونالی نے چھری اٹھا لی، اپنی نبض کاٹ لی اور نیچے گر کر تڑپنے لگی۔ وقار میرے بھائی، گڈ بائے، وہ مسکراتے ہوئے بولی، اور اس کی روح نے اس کے جسم کو چھوڑ دیا۔ وقار بے ساختہ رونے لگا۔ اور اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگے تو کائنڈلی سبسکرائب دی چینل اینڈ ٹچ دا بیل آئکن۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔